ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسپیشل طلعت حسین کے ساتھ. اسلام آباد سے بڑی خبروں کا دن ہے. الیکشن کی تاریخ جس کا بڑا تذکرہ ہوتا تھا, جس کے بارے میں بڑی خواہشات تھیں, ابہام تھے, خدشات بھی تھے, وہ آج معاملہ پورا ہو گیا. حتمی ڈیٹ جو ہے اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں, لیکن اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن ملتوی ہونے والے ہیں یا ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ سے یہ اب معاملہ نکلا صدر کی طرف, اور پھر اس کے بعد حتمی ڈیٹ. بہت بڑا ایشو ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. خصوصی نشست کا بندوبست کیا ہے, ہمارے پاس موجود ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب, ابھی بھی اسپیکر قومی اسمبلی, جب تک نیا اسپیکر تعینات نہیں ہوتا. اسی حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے, لیکن چونکہ سیاسی معاملات ہیں, ان کی پارٹی کے معاملات بھی ہم ٹیک اپ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. انٹرویو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ہم آج کی جو بڑی بڑی دوسری خبریں ہیں غزہ سمیت, اس کی سمری آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل غزہ میں ہر گھنٹے 42 بم گرا رہا ہے. فلسطینیوں کی مجموعی شہادتیں 9,000 سے زائد جبکہ 22,000 سے زائد افراد زخمی ہیں. امریکی صدر نے اسرائیل سے جنگ کو عارضی طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے. الیکشن کمیشن اور صدر الوی کے درمیان عام انتخابات 8 فروری 2024 کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا. 90 دنوں میں الیکشن کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا صدر نے الیکشن کی تاریخ نہ دے کر آئینی خلاف ورزی کی. الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کے بعد آج ہی انتخابی تاریخ کا اعلان کرے. IMF جائزہ مشن 2 ہفتوں کے لیے پاکستان پہنچ گیا. کہا پاکستان کو تمام اہداف پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا. شہباز شریف چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ پاکستان کا مستقبل روشن اور مہنگائی ختم کرے. آج راجہ صاحب سے بات کرتے ہیں. راجہ صاحب, دل تے مڑا کرنا ہے کہ تساں نال میں پٹواری چ انٹرویو کرا, لیکن لوگوں کا مسئلہ ہو جائے گا, وہ کہیں گے یار کیا آپ اسی گلا کرنے پہ. بالکل صحیح ہے. مجھے اس بات کی بہت میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے اتنی میٹھی پٹواری بولی ہے, اور آپ کا وہی علاقہ ہے. یہ خوشائند ہے, لیکن قومی زبان ہماری اردو ہے, اور یہ کیونکہ پورے پاکستان میں پیغام پہنچانا ہے, اس لیے کبھی علاقائی زبان میں بھی ضرور بات کریں گے. جب الیکشن کوریج کے لیے آؤں گا نا, پھر علاقائی زبان میں آپ کا انٹرویو کریں. خوش ہیں آج تاریخ آ گئی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے بڑے خدشات تھے. آپ نے بار بار کہا کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے, لیکن آج تاریخ کا تعین ہو گیا. طلعت صاحب, یہ بہت اچھی اور خوشائند بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو ہر قسم کی غیر یقینی کیفیت جب بھی کسی وقت بھی ہو, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ افواہیں پھیلتی ہیں, اور غیر یقینی کی کیفیت کئی جو طرح سے ملک کو نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ تاریخ آ گئی ہے. اب کم از کم جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ یہ ابہام تو ختم ہوا, اب تو زبزب سے باہر نکل کے ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری الیکشن. آج ویسے دلچسپ بحث سپریم کورٹ میں صدر کے رول کے حوالے سے بھی ہوئی, جب عابد زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ الیکشن چونکہ نہیں کروائے گئے تو قانون آئین کی وائلیشن ہوئی ہے. تو جج صاحبان نے اس کے اوپر کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا صدر کا کام ہے, تو آپ صدر کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگوانا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے اوپر وہ گڑبڑا گئے. لیکن صدر کا رول کروشل تھا. صدر نے کیا واقعتاً ان کو آئین میں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا, یا ان کو, میں آپ کے ذرا سیاسی تجزیہ بھی چاہتا ہوں کیونکہ آپ آفس ہولڈر ہیں, آئینی آفس آپ کے پاس ہے, صدر جو ہے وہ ریاست کا سربراہ ہے. تو جب سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ الیکشن کی ڈیٹ نہ دے کے صدر ممکنہ طور پر آئین کی وائلیشن کا مرتکب ہوا ہے, تو ڈو یو تھنک اس میں جان ہے آرگومنٹ میں یا نہیں؟ دیکھیں طلعت صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے تو ایک اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے, ایک ابہام ختم ہوا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ فوکس سارا پوری قوم کا اسی بات پہ ہونا چاہیے کہ الیکشن میں ہم نے جانا ہے اور ایک نئی پارلیمان کو تشکیل دینا ہے, جس کے ذریعے ایک نئی حکومت بنے گی اور سارے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. جہاں تک آئین کا تعلق ہے تو آئین میں جو مختلف تشریحیں آتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آئین میں یہ درج ہے کہ جب ایک اسمبلی ختم ہو تو 90 دن کے اندر اندر آپ کو انتخابات کرانے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ جب آپ کی جو ہے وہ مردم شماری ہو جائے تو پھر آپ کو ڈی لیمیٹیشن کرنی ہے. تو اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 1-2-3 اکٹھی کمپلیکیشنز آ گئی جس کی وجہ سے یہ تاخیر ہو گئی ہے. چلیں الحمدللہ, اب جب کہ الیکشن کی تاریخ سامنے آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو ایک موقع ملے اور وہ ایک اپنے آزادانہ طور پر شفاف طریقے سے انتخابات میں اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں, اور پھر اللہ کرے کہ ان انتخابات کو ایکسیپٹنس ملے.
ایکسیپٹنس کس کے؟ پاکستان کے عوام سے ملے، سیاسی جماعتوں سے ملے. جب تک یہ نہیں ہوگا، میں نے کل بھی شاید یہ بات کی ہے، اس وقت تک اگر ایکسیپٹنس نہیں ملتی تو اس انتخاب کے ذریعے سے جو حکومت معرض وجود میں آتی اس کو بھی ایکسیپٹنس نہیں ملتی. آپ کے خدشات بڑے دلچسپ ہیں، اس پر میں زیادہ وقت لگاؤں گا، لیکن پہلے ذرا اس کے اوپر آئیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس بحث میں نہ پڑیں کہ کسی نے ماضی میں کیا کہا تھا، تاریخ آ گئی ہے تو اگے دی گل کرو ذرا. ٹھیک ہے، دیٹس فیئر انف، فارورڈ لکنگ ہونا چاہیے. لیکن آپ نے مردم شماری کا دلچسپ ذکر کیا. آپ کی جماعت کے سربراہان جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری، سیکرٹری جنرل جو آپ کی جماعت کے ہیں، مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ داؤ مار رہی ہے، کیئر ٹیکر جو ہیں وہ غیر جانبدار ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، نواز شریف کے لیے سہولت کا بندوبست کیا جا رہا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ مردم شماری جس کا آپ نے ذکر فرمایا وہ ایک اجتماعی فیصلہ تھا جو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی کے ذریعے نوٹیفائی کیا گیا، اور اس کے بعد سب کو پتا تھا یہ پروسیس کیا ہونا ہے. تو میرے سامنے تو وہ تصویر بھی پڑی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کے پارٹی کے جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے وہ بھی موجود ہیں، نوید قمر صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، قاہرہ صاحب کو اسپیشل دعوت پر بلایا گیا تھا، ساروں نے یہ خوبصورت تصویر کھنچوائی. سب کو پتا تھا کہ مردم شماری کے بعد ایک پروسیس کک آف ہوگا، پھر بھی پیپلز پارٹی کیوں اعتراض کرتی رہی؟ میں تو اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا تھا. سچی بات ہے کہ میں اس وقت بھی اسپیکر ہوں، جیسے آپ نے کہا. میرا منصب شاید پتہ نہیں اس کی اجازت دے یا نہ دے، لیکن یہ بھی میرے علم میں بات آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو نمائندگان وہاں موجود تھے انہوں نے اس بات پر آبجیکشن کیا تھا، اور ان کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا گیا تھا کہ جو ڈی لیمیٹیشن اس ٹائپ کی نہیں ہوگی، ہم اپنے وقت پر ہی الیکشن کرائیں گے. لیکن یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. اینے پولے کدوں دے ہو گئے پیپلز پارٹی، حالانکہ ان کا اچھا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات یقین کرتے ہیں، گاہک سیاستدان ہے. نہیں، لیکن وہ انہوں نے اپنا ضرور اس میں آبجیکشن دیا تھا جو مجھے بتایا گیا. لیکن طلعت صاحب چلیں اس کو بھی چھوڑیں. اگر کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کسی وقت بھی الیکشن سے پہلے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جائے کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، تو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ نہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ ایسا بات نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی فرض بنتا ہے کہ ان کو بلوا کر ان کے خدشات سنیں اور ان کو پھر جو ہے ان خدشات کو ایڈریس کرے. اچھا، یہ لیول پلینگ فیلڈ پر میری آپ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ کافی طویل بات ہوئی، اور نیر بخاری صاحب نے بتایا کہ ان کی نظر میں لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے. بیوروکریٹس کے انہوں نے نام لیے، لوگ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت میں جو آنے والے تھے انہوں نے فیصلہ کر کے بعد میں فیصلے اپنے تبدیل کیے. تو مجھے یوں لگا کہ وہ یہ کہہ یہ رہے ہیں، اس کی انہوں نے تردید کی میرے انٹرویو میں، لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جتنی ہمیں توقع تھی ہماری سہولت کاری ہوگی اتنی نہیں ہوئی، لوگ انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا، کوئی الیکٹیبلز ہمارے پاس نہیں آئے. تو یہ ذرا دل میں ایک درد ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. از دیٹ دا ریزن؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ تو یہ بات بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ تو کبھی بھی سہولت کاری والا معاملہ نہیں ہوا. جتنے الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی میں نے کیے ہیں آج تک 70 سے لے کے آنورڈ، تو اس میں سے میں سمجھتا ہوں 3-4 الیکشن کو چھوڑ کر تو باقی سب میں نے خود حصہ لیا، اور ہم نے وہ سارے الیکشن آڈز کے خلاف ہی لڑے ہیں. اس میں نہ کبھی کوئی سہولت کاری ہوئی. ہاں، پاکستان کے عوام نے بالکل ہمارا ساتھ دیا، لیکن خدشہ یہ ہوتا ہے، فرض کریں کہ جیسے ایڈمنسٹریٹولی اس کو کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے یا کوئی ایسا تاثر دینے کی کوشش کرے، تو الیکشن ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے. کوئی بھی جب میدان میں ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ایک جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھیں کہ کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی ایسا ایک سسٹم سامنے آ جائے جس سے وہ اس کو کسی ایک پارٹی کو کوئی دھڑا بیٹھ جائے، کوئی ڈیلیمیٹیشن میں ڈنڈی مار دے، کوئی بندہ کوئی ایس ایچ او تبدیل ہو جائے، مطلب اتنا ہی کرنا ہوتا ہے نا. بہت میں آج آپ کو اپنی مثال دوں کہ 2018 کا انتخاب ہوا تو میرے ساتھ 1 لاکھ ووٹ نہیں، جو کہ شاہد خاقان صاحب کے حلقے کی تھی، وہ لگا دی گئی، جس کی بظاہر کوئی تک نہیں تھی. چلیں، میں لڑ گیا الیکشن، اللہ تعالیٰ کی ذات اور میرے حلقے کے عوام نے میرا ساتھ دیا اور مجھے کامیابی ہوئی. اس دفعہ بغیر کسی ریزن کے جب انہوں نے دیکھا یہاں مقابلہ میں نے کر لیا ہے، تو وہ 1 لاکھ ووٹ ہٹا کر 1 لاکھ نئی ووٹ جو تھی وہ پنڈی تحصیل کی میرے ساتھ لگا دی گئی. یہ ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے ہوا؟ یہ ابھی میں نے اس کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پر دیکھیں
اب جب اس طرح کی کوئی معاملات ہوں گے کہ 1 لاکھ ووٹ آل آف اے سڈن آپ کے پاس نہیں آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ کے جو پولیٹیشین ہیں جو کام کرتے ہیں، جو اپنے حلقے میں کرتے ہیں، جہاں آنا جانا ہوتا ہے، خوشی غم میں شامل ہوتے ہیں، تو ایک نیا علاقہ اگر ان کو 1 لاکھ ووٹ کا دیتے ہیں تو فرق تو ڈالتا ہے۔ تو نہیں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں کیونکہ ڈیلیمیٹیشن میں تو بہت سارے علاقے متاثر ہوئے ہیں، میں نون لیگ کی کمپلینٹس بھی دیکھ رہا تھا، وہ بھی کمپلین کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ از اٹ اسپیسیفک ٹو پیپلز پارٹی یا جنرلی اسپیکنگ؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر پیپلز پارٹی ہوں تو میرے ساتھ یہ 2 دفعہ کیسے ہو گیا؟ ایک دفعہ تو میں مان سکتا ہوں۔ قسمت کے پسندیدہ ہوں گے نا پھر آپ؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو سب کو پسند کرتا ہوں۔ نہیں، قسمت کے پسندیدہ ہوں گے، قسمت نے آپ کو خاص طور پہ چنا ہے 2 مرتبہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بھی خدشات ہیں نا، ان کو الیکشن سے پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، الیکشن کا ایک مطلب ہے، ایک مقصد ہے۔ الیکشن میں کیوں جاتے ہیں ہم؟ پورا ملک کو جو سارا سسٹم جو ہے وہ اس کا ڈیڈ کر کے تو ہم صرف الیکشن پہ پوری توجہ مرکوز کر دیتے ہیں۔ اس کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کے جو ہے آؤٹ کم پہ ایک ایسی حکومت مارز وجود میں آئے جس کو ایکسیپٹنس ملے اور وہ 5 سال اپنے منشور کے مطابق لوگوں کی خدمت کرے، ملک کو بہتر بنائے۔ لیکن اگر الیکشن پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں، وہ ان پر اعتراض آ جائے اور وہ الیکشن جو ہے ان کو ایکسیپٹیبلٹی عوام کی، پولیٹیکل پارٹیز کی نہ ملے، تو میں نے یہ کہا ہے اکثر کہ وہ حکومت جو ہے تو وہ 5 سال صفائیاں دیتی رہتی ہے کہ نہیں جناب ایسے تو نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں اتنے ڈبے کھول دیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو نہیں کھل سکتا، آپ کورٹ میں چلے جائیں، آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، لمبی تاریخیں لے لیں۔ تو کرتے کراتے یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی جھگڑے میں، اسی لڑائی میں اپنا سارا وقت گزار کر چلے جاتے ہیں اور ملک کی کوئی خدمت نہیں ہوتی۔ ایکسیپٹنس کے اوپر ہم ابھی آتے ہیں، میں پہلے گزارش کی تھی کہ بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے کہ آپ اتنی بڑی الیکٹرل ایکسرسائز میں سے گزریں، اتنا پیسہ لگے، ساری قوم جو ہے تذبذب کا شکار ہو، پھر ایکسائٹمنٹ آئے، پھر نتائج، اور آخر میں آ کے ٹائم فش کچھ بھی نہ نکلے۔ لیکن ذرا واپس آتے ہیں، آپ نے انتخابی حلقوں کی بات کی، ایک تو ذرا اپنے حلقے کے حوالے سے بتائیے گا۔ اب تو وہاں پہ پی ٹی آئی کا تو صفائی ہی ہو گیا، بندہ ہی نہیں ان کے پاس، اب تو آپ کا رستہ کھولا، اب تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی داؤ مارے جا رہے ہیں، اب تو بالکل اتنے موٹر وے بن گئے تھوڑے واسطے الیکشن دے والے نہیں؟ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ موٹر وے مقابلہ تو ہمیشہ ہوتا ہے جی، ہر الیکشن جو ہے وہ الیکشن ہے، اس میں مقابلہ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اور مجھے بڑا اعتماد ہے اپنے حلقے کے عوام پر، انہوں نے بڑا ہمیشہ بھی کھل کر میرا ساتھ دیا۔ پچھلی دفعہ بھی پتہ ہے بڑے مارجن سے میں وہاں سے الیکشن جیتا ہوں، کوئی 30,000 سے زیادہ میرا مارجن تھا، وننگ مارجن۔ اور اس دفعہ بھی مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور حلقے کے عوام کی محبت کی وجہ سے میں یہ سیٹ حاصل کروں گا، اور ہم صوبائی اسمبلی کی سیٹس بھی انشاءاللہ تعالیٰ ون کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ سے؟ جی، پولیٹیکلی اگر آپ اس کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھیں تو بالکل ہوا ہے۔ کس فائدے کی نوعیت کیا کہ ان کا ووٹر آپ کی طرف آئے گا یا آپ کے اوپوننٹس بھاگیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر تو کٹ جائے گا، لیکن مسلم لیگ کو ووٹ تو نہیں دے گا۔ ٹھیک، یو ہیو اے گڈ ہوپ کہ وہ آپ کی طرف سوئنگ کرے گا؟ جی، اور وہ سوئنگ کرنے شروع ہو چکے ہیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہماری خود میرے حلقے میں جوائننگ ہوئی ہیں، بہت زیادہ اخباروں میں بھی آتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، وہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں نا جی، ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں۔ تو وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے ووٹ دینا ہے اور اس کو لیے اگر انہوں نے کوئی انتخاب کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر وہ میرٹ پہ بھی فیصلہ کریں گے تو پیپلز پارٹی ہی ان کے لیے آپشن ہے۔ تو جواسال ووٹر کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کا روایتی ووٹر ہے، جو پہلے پتہ نہیں کہاں پر تھا، ہوتا آپ کے ساتھ ہو یا ریلیجس ووٹ ہو، وہ چھوڑ کے ان کی طرف چلا گیا، پھر اب ان کا چونکہ تتر بتر ہو گئے ہیں تو دوبارہ واپس آ رہا ہے، وہ ووٹر بھی ہے یا جواسال ووٹر بھی ہے؟ کون سے والے ووٹر کی جی، بات؟ خدا کے فضل سے مجھے تو جوانوں کی بھی بڑی حمایت حاصل ہے۔ اور ایک اور بات ہے، نہ صرف میرے حلقے میں نے پورے پنجاب میں دیکھا ہے، اب ریسنٹلی جو میری آبزرویشن ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ جو پہلے پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے، اب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ان کا رجحان ہے۔ سو یہ شاید اسی بات کی وضاحت کرتا ہے کہ سڈنلی پیپلز پارٹی کی طرف سے نون لیگ پر تنقید کیوں شروع ہو رہی ہے، کیونکہ آپ ایک متبادل کے طور پہ ان کے ووٹر کو چوائس دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا۔ از دیٹ دی ریزن؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا، جو آپ اگر دونوں کے دشمن ہیں، دونوں سے آپ کی مخالفت ہے، تو جس سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس نے میرے ساتھ زیادہ مخالفت کی ہے اور اس نے کم کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک لبرل پروگریسو
پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس نے جو ہے وہ ایک ایسا اپنا وتیرہ رکھا ہے کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ قسم کے لوگ کرتے ہیں، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اس میں اٹریکشن ہے۔ بلاول بھٹو زرداری از اے ینگ لیڈر اور وہ ان کو اپیل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور بھی کیا ہے طلعت صاحب۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس پہ بحث کر سکتا ہوں گھنٹوں کہ 1970 سے لے کر آج تک مطلب جتنی حکومتیں پیپلز پارٹی کی بنی ہیں، پیپلز پارٹی ایک پبلک فرینڈلی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آئین کے حوالے سے آئین بنایا بھی انہوں نے، پھر اتنے عرصے کے بعد آئین کو واپس اپنی اصلی حالت میں بھی لے کر آئے، ڈکٹیٹرز کے سامنے بھی یہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ ہمارے لوگوں نے تو بالکل ایک آگ کا اور خون کا سمندر پار کر کے آئے ہیں۔ آپ تو خود اس بات کی گواہ ہیں، بڑی قربانیاں ہوئی ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کس طریقے سے پھانسی کا پھندا چومنا پڑا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ انہوں نے کہیں اٹیک نہیں کیا، کسی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ خود ہمارے ورکرز نے تو آگ لگائی اپنے آپ کو، لیکن کسی کی ملکیت کو نہیں لگائی، کسی سرکاری 9 مئی نہیں کیا، 9 مئی نہیں کیا۔ لیکن جو 9 مئی کرنے والے ہیں اب ان کا ووٹر آپ کی طرف جا رہا ہے، یہ حیران اب انہوں نے ریئلائز کیا کہ پالیٹکس ہم کر رہے تھے، اصول کی پالیٹکس کر رہے تھے۔ دیکھیں پالیٹکس کسی ذاتی کی نہیں ہے، سیاست تو آپ کرتے ہیں ملک کے لیے، سیاست تو آپ کرتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے۔ اگر ان کو فائدہ نہیں ہے، اگر آپ نے اپنے اداروں کو نشانہ بنانا ہے، آپ نے اگر ان کی تضییق کرانی ہے، ان کی پوزیشن کمزور کرنی ہے، تو کون سا پھر ادارہ رہ جائے گا؟ تو کون سا پھر ہم کس طرح اپنے ملک کو آگے لے کے عام سمجھ بوجھ کی زبان استعمال کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے میرا یہ لہجہ نہیں ہے، لیکن اسٹریٹ کے اوپر لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی یوتھیا اور جیالہ مل کے پٹواری کے خلاف الیکشن لڑے۔ از دیٹ دی کمبینیشن دیٹ یو لوکنگ ایٹ؟ میں ان تینوں ٹرمینالوجیز کے خیال ہوں۔ جیالہ بالکل ہم کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت کوئی کسی کے ساتھ جاتا ہے نا، وہ تو ہماری پارٹی کو اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے، جب آپ الیکشن ہوتی ہے تو آپ تو اپنے مخالف کے گھر بھی چلے جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے۔ آپ کا جو بہت بڑا مخالف ہوتا ہے اس کے گھر بھی آپ چل کے جاتے ہیں۔ یہی تو الیکشن ہے، یہی تو انتخاب ہے، یہی تو مقابلہ ہے میدان جیتنے کا۔ لیکن نظریاتی طور پر خیال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو جس طرح پی ٹی آئی کی قیادت نے رگیدا، جس طرح تختہ مشق بنایا گیا، اب الفاظ ہیں وہ میں ادا نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے خیال میں ہمیں وہ دوبارہ سنوانے بھی چاہیے ویورز کو، جو شیخ رشید جیسے لوگ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کہتے رہے، جو آوازیں کستے ہوتے تھے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے، آپ کے سامنے کی یہ باتیں، سینٹ کے اندر کیا کیا باتیں نہیں کی گئی، وہ تمام کلچر جو عمران خان نے پروموٹ کیا اور اس کلچر کی جو پروڈکٹ ہے وہ اب آپ کو ووٹ دے گی۔ مطلب آپ ہمیں نہ دیں ووٹ، وہ نہ دیں، لیکن وہ سارے تو ایسے نہیں ہو سکتے نا جی۔ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے، باقی شیخ رشید تو کوئی ماڈل نہیں ہے جس کو پیش کیا جائے کہ یہ لیکن عمران خان کا دائیں بازو تو تھا نا جی۔ نہیں، بازو بالکل ہوگا۔ عمران خان کو اگر ایسے دائیں بازو تھے یا بائیں بازو تھے تو پھر دیکھیں اس کا اشر بھی کیا ہوا ہے نا۔ یہ تو ابھی ہمیں یہ سوچنا ہے۔ دیکھیں یہ شخصیات سے ذرا اچھا تھا برا تھا، اس پہ کیا بحث کرنی، کسی نے کس وقت کیا بات کی، لیکن اگر ملک کی خاطر ہم نے کام کرنا ہے تو میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ جو آپ کو چیلنجز درپیش ہیں طلعت صاحب، وہ بڑے گمبھیر ہیں۔ دیکھیں نا، صرف یہی تماشا اگر لگانا ہے 3 4 5 سال کے بعد کہ ہم نے ایک الیکشن کرا دینی ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر وہی ہر چیز ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی طے کرتے رہتے ہیں کہ بھئی الیکشن کیسے جیتنا ہے، الیکشن فلاں کو کیسے ہروانا ہے، کیسے جتوانا ہے، کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ یہ بڑا سمپل سا فیصلہ ہے، یہ چھوڑ دیجئے پاکستان کے عوام کے اوپر بس، اور الیکشن کمیشن کا ایسا کردار بنا دیں کہ کسی کی جرت ہی نہ ہو، ہارنے والا کہ میں ہار گیا ہوں، جیتنے والا کہ میں جیتا ہوں۔ اوکے، ویسے کا بریک ہے رائے صاحب، اور اس کے بعد واپس آئیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک پبلک فرینڈلی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے اور اس نے کبھی گھیراؤ جلاؤ نہیں کیا، جو کہ تاریخ اس کی بالکل یہی ہے، احتجاج کیا جمہوری انداز سے، آئین دیا اس نے، تو اس کے بڑے کارنامے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی جو نیومیریکل سٹرینتھ ہے پنجاب کی حد تک اگر ہم بات کریں، اس میں بتدریج ہم نے کمی دیکھی۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ بریک کے بعد کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، پارٹی کے نمائندگان اور لیڈران جو ہیں پیپلز پارٹی کے پراسپیکٹس کو کیسے اسیس کرتے ہیں۔ بریک کے بعد سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق انتخابات کی ڈیٹ آنے کے بعد الیکشن کا ماحول اب بننا شروع ہو گیا ہے۔ تمام خدشات اب پس پش ڈال دیے گئے ہیں، جس کے مطابق یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید انتخابات ہوں ہی نہ، اب تو انتخابات ہونے والے ہیں۔ ہر جماعت جو ہے اب جی کڑا کر کے
میدان لگائے گی. تو راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پبلک فرینڈلی پارٹی, آپ نے اس کی گنوائیں تمام خصوصیات. ظاہر آپ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, آپ نے یہی کہنا ہے اور حقائق بھی شاید یہی ہوں آپ کی نظر میں. لیکن مطلب پچھلے انتخابات میں کیا ہوا؟ پنجاب میں سے یو گاٹ 6 سیٹس اونلی, اور when I look at the statistics بتدریج آپ کا ووٹ بینک تو شرنک کرتا 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 پنجاب میں تو نہ ہونے کے برابر رہ گیا, 5ویں نمبر کے اوپر ضمانتیں ضبط ہو گئی. میں ایک آپ سے گزارش کروں کہ عام تاثر شاید یہی ہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کمزور ہو چکی ہے. نمبرز ہیں نا جی, میرا تاثر تو نہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نمبرز کو ہی چیلنج کرنے جا رہا ہوں. حلقہ 133 کا ضمنی انتخاب ہوا. ملک پرویز صاحب مسلم لیگ این کے ایم این اے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں پر اسلم گل تھے, جن کو 2018 کے جنرل الیکشن میں کوئی 4000 ووٹ ملے تھے. 4000 کیسے ملے 4000؟ جو میں خود اس پہ بڑا پریشان تھا. میں ایز اے زیادہ مل گئے یا کم ملے؟ میں نے نہیں, بہت کم ملے نا. 4000 میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4000 بھی کس طرح مل گئے. 4000 یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. کتنے عرصے کے بعد, تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ 133 کا انتخاب ہوا. آپ کو پتہ ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون کا بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے اور ان کی بڑا ہی پسندیدہ حلقہ ہے. میں وہاں پر گیا. طلعت صاحب, میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, جب میں ان گلیوں میں گھسا ہر گھر سے پیپلز پارٹی نکلی. کسی نے بولا میری والدہ پیپلز پارٹی, کسی نے کہا میرا والد پیپلز پارٹی. 34,000 ووٹ ہم نے لیے. حالانکہ وہاں آخری دن ہم مینج نہیں کر سکے, لوگوں کو نکال کر نہیں ہم لے سکے, بس وہ کوئی نہ کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جس کو جنرل الیکشن میں, میرے پاس پی ایم ایل این کے ایک لیڈر آئے, میرے دوست ہیں, جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا صبح مجھے کہنے لگے آپ فارمر پرائم منسٹر ہیں, ہمارے دوست ہیں, آپ کا بہت احترام ہے, آپ کے امیدوار نے 4000 جنرل الیکشن میں لیا تھا, وہی امیدوار آپ لے آئے ہیں. تو یہ لے گا 2000-2500 ووٹ. ایک تو ہمارا یہ حلقہ ہے, دوسرا ہمارے سٹنگ ایم پی ایز ہیں, تیسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں بھی ہیں. انہی کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی تھی. تو میں نے کہا بس پارٹی کا حکم ہے, میں نے تو آیا ہوں, میں نے آرگنائز کرنا ہے, یہ میرا کام ہے اور میں نے جانا تو ہے, لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جب 34,000 ووٹ پڑے, رات کو جب میں گلیوں میں نکلتا یا دن کو میں جاتا تو لوگ دروازوں میں کھڑے ہوتے کہ آئے ہمارے گھر. یہ تصویر دیکھیں بے نظیر بھٹو کی, یہ میرے والد کی تصویر دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ. تو پرانے رابطے ان کو یاد آ گئے, پرانے ضابطے ان کو یاد آ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ہم پراپر طریقے سے کمپین نہیں کر سکے تھے. میں بھی تو پنجاب کا ہوں, میرا حلقہ بھی تو پنجاب میں ہے. تو اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھا پلان کیا ہے, لیڈرشپ نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ تیاری کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی بہت اچھے, جس طرح 133 میں لوگ ورتا حیرت میں چلے گئے تھے نہیں 4000 اللہ 34,000 تک کس طرح چلا گیا, یہاں آپ دیکھیں گے کتنی سیٹیں نکلتی ہیں. تو ایک بائی الیکشن کے اندر جو آپ کو ووٹرز کے بیہیویئر میں تبدیلی آئی, وہ آپ کا بیرومیٹر ہے یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ پنجاب میں اس مرتبہ سے پھٹے چک دینے, مطلب یہ بہت چھوٹا سیمپل نہیں ہے؟ نہیں, میں ایسا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھو کسی وجہ سے کمزور ہیں, فرض کریں, باقی کسی نے کیا پاکستان اور پنجاب کے عوام کے لیے کس نے کو کیا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ لوگ ان کی طرف بھاگ پڑیں گے؟ کیا دیا؟ دیکھیں اس ملک میں اگر تنخواہیں کسی نے بڑھائیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی, پینشن بڑھائی تو پاکستان پیپلز پارٹی, اگر غریب ترین لوگوں کے لیے سہارا بنی تو بے نظیر انکم سپورٹ بنی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی کام کیا عام آدمی کے لیے وہ تو پیپلز پارٹی نے کیا نا. لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ملا کر تختہ مشق بھی بہت بنی, بہت تنقید بھی ہوئی پچھلے 5 سال کے اندر, بلکہ مجھے 2014 سے شروع کرنا چاہیے, 2013 سے شروع کرنا چاہیے. جو بدترین پروپیگنڈا لانچ کیا گیا جس میں ریاستی ادارے بھی موجود تھے اس وقت کے, ان کے سربراہان, پیپلز پارٹی کو چور, ڈاکو, لٹیرے, آپ کو پتہ جو تمام القابات جو ہیں نوازے گئے دوسروں کے ساتھ. تو نئی جنریشن نے تو یہی سنتے اور مشرف کے دور سے چل رہا ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے چل رہا ہے, تو اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوا ہوگا نا. لیکن طلعت صاحب یہ بھی سوچیں, آپ اس سے بھی پیچھے چلیں نا.
آپ ضیاء الحق کے پاس چلیں. جس ضیاء الحق نے اپنے آپ کو صدر بنایا، آج سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت نے کہا کہ اس کو بطور صدر جو ہے میری اس عدالت میں نہ پکارا جائے. بس آج کوئی آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کہ وزیر اعظم بے نظیر نہ کہیں یا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نہ کہیں. یہ فرق ہوتا ہے، وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن ان سب جو ہے اس کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، مارے گئے لوگ، قتل ہوئے، کوڑے کھائے گئے، در بدر ہوئے، تباہ کیے گئے، معاشی طور پر تباہ کیا گیا ہمارے لوگوں کو اور ورکرز کو. پھر بھی میں آپ کو بتاؤں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس وقت اس ملک کو سہارا دے سکتی ہے اور پاکستان کے عوام کا کانفیڈنس حاصل کر سکتی ہے. تو اصل زرداری صاحب 31 اکتوبر کو کیا کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کو میں نے بنوایا تھا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا، سابق حکومت نے عوام کے لیے کام نہیں کیا، اب میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، اب ملک کا آئندہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا. لاٹ آف کانفیڈنس. یس. تو واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آپ بنوا لیں گے آپ؟ دیکھیں مجھے اتنا پتا ہے کہ جب آصف علی زرداری کو بات کرتے ہیں نا پبلکلی یا ایون ہماری میٹنگ میں یا ہمارے ساتھ، وہ بے پر کے نہیں ہوتی. بے پر کی نہیں ہوتی. لیکن آپ کی جماعت کی طرف سے اب میں ذرا ماضی کی طرف جانا چاہوں گا. پی ڈی ایم کی حکومت کے حوالے سے جس کا آپ کی جماعت حصہ رہی، میرے خیال میں 9 منسٹریاں تھیں آل ٹوگیدر. اگرچہ 85 ممبران تھے لیکن 9 منسٹریاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ واجبی منسٹریاں تھیں. میں اس بحث میں نہیں جاتا لیکن منسٹریاں تو تھیں، پی ڈی ایم کی حکومت تھی. بلاول بھٹو زرداری کو میں کوٹ کر رہا ہوں کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہ وزیر اعظم کی کارکردگی کی وجہ سے 1 سال میں زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے. موسٹ امپورٹنٹ سینٹنس، کراچی کو شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے. اس وقت تو شہباز سپیڈ تھی، تو اب کیا شہباز جو ہے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پالیٹکس میں یہ بات ہوتی ہے. کبھی شہباز شریف صاحب یہ ہمارے دوست بھی ہیں، احترام ہے، اس وقت کئی دفعہ اس سیاست میں آ کر انہوں نے اس سے بھی بڑی سخت باتیں کر دی. یہ تو شہباز سپیڈ، یہ تو آپ ان کو استعارہ ترقی کا بتا رہے ہیں. بالکل. اور ان کو وزیر اعظم بنانے میں جناب آصف علی زرداری صاحب کا کلیدی اختیار تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں، میں اس کا خود گواہ ہوں. اور انہوں نے ان کا نام پروپوز کیا کہ یہ بننا چاہیے ان کو. اب دیکھیں یہ سیاست ہے نا، ان باتوں میں تو میں بلیو نہیں کرتا، کیونکہ سیاست میں اور خاص طور پر جب الیکشن میں ہوتے ہیں تو آپ وہ ایک الیکشن فیور میں باتیں ہوتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان اور بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں ایک ہارمنی ہو. کم از کم جو ہمارے نیشنل آبجیکٹیوز ہیں ان کے اوپر وہ ان میں کلیئرٹی ہو اور اس پر وہ یکجان اور یکسو ہو کر ان کو آگے بڑھائیں. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے مسائل ہیں. آپ اپنی معیشت کو دیکھیں کیا پوزیشن ہے، اوورآل سسٹم کو دیکھیں تو اداروں کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کمزوریاں آ چکی ہیں بہت سارے اداروں میں جن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اگر ادارے کمزور ہو گئے تو آپ کا سسٹم کیسے ہوگا؟ تو آپ مخلوط حکومت ول ناٹ بی اے پرابلم، کیونکہ آپ کو پتا ہے نمبرز آپ جتنے بھی مرضی بھی خواہشات کی اڑان جتنی بھی ہو، نمبرز کبھی بھی وہ نہیں ہوں گے جہاں پہ آپ از خود حکومت بنا پائیں. اگر آپ کا پرائم منسٹر آتا بھی ہے تو مخلوط حکومت میں سمجھتا ہوں کہ مخلوط حکومت اس کا جواب ہے. اور مخلوط حکومت چلانے میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اہلیت اور بصیرت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پی ڈی ایم مخلوط حکومت تھی نا راجہ صاحب. تو عمران خان کی مخلوط حکومت تھی، تو مخلوط حکومتوں نے تو بیڑا کر رکھی ہے. نہیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اب وہ آپ کا یہ 342 کا ہاؤس ہے، اس میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں 2/3 میجورٹی لے کر آ جاؤں گا تو وہ آپ والی بات ہے کہ پھر خواب ہی ہے نا. بالکل ٹھیک. تو پھر آپ دیکھیں یہ تجربہ جو ہوا ہے نا 13 جماعتوں کا، وہ پی ڈی ایم تھی یا نہیں، تو اس میں پی ڈی ایم کے علاوہ ہم تو پی ڈی ایم نہیں تھے لیکن ہم شامل تھے. تو 13 جماعتوں کا تجربہ ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے لیے اس اینگل سے بہت خوش آئند ہے کہ مختلف الخیال جماعتیں جو ہیں انہوں نے مل کر 15-16 ماہ حکومت چلائی، مشکل حالات میں چلائی، مشکل فیصلے کیے. اگر یہ اس وقت فیصلے نہ ہوتے، عمران خان صاحب تو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا جی، وہ کیا ہوتا اس کا؟ آپ ہی نے بھگایا تھا. نہیں وہ تو نہیں جانا چاہ رہے تھے. نو کانفیڈنس آپ نے لے کے آئے تھے. نہیں جی نہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنی اسمبلی توڑ دی، اس کے بعد انہوں نے دوسری اسمبلی توڑ دی، پھر وہ تیسری اسمبلی توڑنے لگ گئے تھے. اب بتائیں کیا کوئی کرتا؟ اور یہ ہیں وہ رویے جو میں کہتا ہوں کہ جو ہمیں
تواتر کے ساتھ نقصان پہنچائیں گے. یہ آئندہ بھی اگر کوئی یہ رویہ رہا کہ آپ کی ذات جو ہے وہ پاکستان کے مفاد سے بلند ہو گئی ہے، آپ کی انا جو ہے وہ پاکستان سے بڑی ہے، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو جو الیکشن کی کیمپین چلے گی اس کے اندر ظاہر ہے دھر رگڑا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ووٹر اکٹھا کرنا ہے. نون لیگ نے کہنا جی کہ ہم نے ووٹر اپنی طرف لے کے جانا ہے. یہ جنگ ہوگی اور ایک دوسرے کے خلاف بڑی باتیں ہوں گی جو سیاسی باتیں ہیں، لیکن نتائج کے فوراً بعد دوبارہ سے بھائی بھائی ہو جائیں گے، کیونکہ راجہ پرویز اشرف سمجھتے ہیں کہ ملک کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں اور مخلوط حکومت بن جائے گی. راجہ صاحب اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو اگر آپ اتنی وشس کیمپین چلے گی تو مخلوط حکومت تو پھر آرام نال تو نہیں بڑھنے لگی نا. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نہیں خیال کہ اتنی کوئی ذاتی رقیق حملے ہوں، کچھ وہ بھی جاتے ہیں کسی وقت، لیکن میں سی او ڈی کے بعد آپ مجھے یاد ہے کہ آپ لندن تشریف لائے تھے، آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو انٹرویو کیا تھا، میں وہاں پر موجود تھا، آپ کو بھی پتہ ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا سی او ڈی کا. اس سی او ڈی نے اگر کچھ بھی نہیں کیا نا، ایک کام کر دیا اس نے کہ اسمبلی نے مدت پوری کرنی شروع کر دی. ہم بلوغت کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایسا سمجھتا ہے کہ سمجھ میں آنی شروع ہوگی یہ بات، ورنہ تو یہ 1.5 سال پونے 2 سال 2 سال سب مذاق بنی ہوئی تھی نا جی. اب اگر یہ کام ہو گیا ہے، اب دوسرا کام ہے ٹالرنس کا، ایک دوسرے کو سپیس دینے کا اور حقائق کو تسلیم کرنے کا. اس کو بھی ہونا چاہیے. یہ میری پارٹی بھی کرے گی، مجھے پتہ ہے، یہ دوسری پارٹیاں بھی کرے گی. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی کوئی 2/3 لے کر آ جاؤں تو حکومت چل جائے گی، تو آپ کو پتہ اس سے بھی نہیں چلی. صحیح ہے. نواز شریف کی سہولت کاری ہو رہی ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ آپ کی جماعت میں جس سے بھی بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں دیکھو نا جی ذرا نواز کو بڑھانے کی کوشش کی جائے. یہ پولیٹیکل بات ہے، اور میں نے یہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل سٹینٹس ہوتے ہیں، ایک پرسپشن بنانے کے لیے سیاست میں پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں یہ. ٹھیک، لیکن آپ کے خیال میں بس اتنا ہی ہے جتنا آپ نے بیان کر دیا کہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے؟ میں دوسرا یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا تو ساری جماعتیں کہتی ہیں نا. اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب حصہ لے رہے ہیں تو وہ بھی تو یہی کہیں گے نا کہ میری جماعت جو ہے وہ برسر اقتدار رہے گی. لیکن اس کے ساتھ جو سب سے سیریس بات یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی جماعت، اگر کوئی وہ جماعت جو اس ملک میں جس نے حکومت بنائی ہے، الیکشن لڑے ہیں بہت سارے، اس کی طرف سے کوئی آبجیکشن آتا ہے تو ایون میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کو کلیئر کرنا چاہیے. مطلب کیا کلیئر کریں آپ ان سے کیا توقع کریں؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں، فرض کرو کہ ان کو سہولت کاری ہو رہی ہے، یہ تو بڑے اخبارات میں بھی آئے نا جی کہ وہ جس انداز سے وہ واپس آئے، پھر ان کا وہ ہوئی تھم امپریشنز لیے گئے، نادرا والا جو معاملہ ہے وہ کیا گیا، پھر بیل ہو گئی، پھر سب کچھ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تو ایک ہے نا جی، اس ملک کا ہی نظام ہے اور تو کہیں نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کو بھیجا گیا تھا وہ بھی غلط تھا. ٹھیک، اس وقت ایک کورٹ نے بیٹھ کر ان کو سیسیلین مافیا کہہ دیا، ان کو دنیا کا سب سے ورسٹ انسان جو ہے وہ قرار دے دیا. پناما میں جائیدادیں تو فلانا تے چور اور ڈاکو، یہ سب ان کو کہا گیا. پھر یہ کوئی بیلنس تو کہیں نہ کہیں سٹرائک کرنا ہے نا. پاکستان کے عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بالکل ایک جس طرح وہ بچے کے سامنے کو کھیل تماشا ہو رہا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں ہوتی ہے. اب میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام بڑے بالغ ہو گئے. اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ باریکی سے لے کے نا جی مہا باریکی تک باتوں جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو گئے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے، ہمارے اس نظام کو سوچنا چاہیے کہ بس ابھی اگر 70 سال کے 75 سال کے بعد طلعت صاحب ہم بیٹھ کر باتیں کیا کرتے ہیں کہ یار 45 سال پہلے جو ہے نا ہمارا سسٹم بہت اچھا تھا. 40 سال پہلے جو نا تھا ہماری ایئر لائن دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن تھی. ہماری ٹرین جو ہے نا بڑی زبردست تھی. ہمارا بیوروکریٹ بڑا اعلیٰ تھا اور ہم نے کوریا کو وہ ماڈل دے دیا، ہم نے جو ہے وہ ایمریٹس کو کھڑا کر دیا. اور واہ، اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہو سکتی ہے؟ اب دکھ کرنے کی تو یہ بات ہے طلعت صاحب، آپ جیسے جو بڑے منجے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ ہیں، اتنے میڈیا کے ہائی رینکنگ آپ اینکر پرسن ہیں، اب ہمیں قوم کو یہ اس مخمصے سے نکالنا ہے. اب ہمیں کوئی سمپل سیدھی سی بات کرنی ہے اور لیٹ دیم ڈیسائیڈ دیئر فیٹ. نہ کسی کی سہولت کاری کرو، نہ کسی کی مخالفت کرو، نہ کسی کے راستے میں روڑے اٹکاؤ اور اس ملک کو چلاؤ. ہم بہت کچھ گنوا بیٹھے ہیں، ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں.
افغانستان کا منسٹر انٹیریئر اپنے لوگوں کو وارن کرتا ہے اور ٹریول ایڈوائزری جاری کرتا ہے کہ پاکستان خطرناک ملک بن چکا ہے، وہاں سفر کرتے ہوئے احتیاط برتیں۔ افغانی آپ کے پیسے سے تگڑا ہو گیا، بنگلہ دیش آپ سے بہت آگے نکل گیا ہے، آپ کے ریزرو کہاں ہیں؟ کشکول ہم نے توڑنے تھے، یہ ہمارے جو ہے نا یہ جذباتی باتیں کہ توڑ دیں گے، ہم آسمان سے تاڑے لے کے ہیں، پاکستان کو اوپر لے جائیں گے، پاکستان کی پاسپورٹ کو یہ کر دیں گے، یہ فضول باتیں ختم کریں، پاکستان کی عوام کو حقیقت حال سے آگاہ کریں اور مل کر سر جوڑ کر یکسوئی کے ساتھ خدا کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالے کہ اس ملک میں کوئی سکون ہو۔ کوئی اتنے ہم نے یہاں فساد کھڑے کیے ہوئے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو مانتے کوئی نہیں، اپنے ہی لوگوں کے۔ اب کیا کہیں آپ کو، یہ کیا ہم ہو رہا ہے؟ اب آج میرے پاس لوکل باڈیز انگلینڈ کے کچھ لوگ میئر آئے تھے، تو وہ بیٹھے کچھ ممبران تھے، تو وہ باتیں کر رہے تھے جی کہ ہم ٹی وی لگاتے ہیں تو ہمارے بچے کہتے ہیں یہ کیا ہے پاکستان میں، یہاں کیوں جانا چاہتے ہیں، آپ کی تو جان کو خطرہ ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم ٹورزم لے کر آئیں گے، ہم دنیا کا نمبر 1 ملک بن جائیں گے۔ اللہ نے تو ہمیں سب کچھ دیا تھا، اس پہ کچھ آپ لکھیں، مجھے پتا آپ بہترین لکھاری ہیں، آپ دیں میسج، لوگوں کو دیں۔ اب اس عمر میں آ کر ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم بھی شاید فضول ہی کام کرتے رہے۔ I have to leave it there, رائے صاحب، میرے پاس بہت سارے سوال تھے لیکن آپ کا جو آخری نیریٹو ہے وہ اتنا پاورفل ہے، اس کو میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ نے لکھنے کی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی۔ بس میں یہی کہوں گا کہ لکھ تو ہم دیں گے، اللہ جانے اب پڑھنے والا جو ہے اس کی کیا تشریح ہے، آپ نہ گھبرائیں، آپ لکھیں۔ جی بالکل۔ میں آپ کو بتاؤں طلعت صاحب، آپ ان چند اینکرز میں ہیں جن کو جو اوپینین فارمر ہے، جو صحیح بات ہے، آپ کی سنی جاتی ہے بات۔ اب ہمارا کیا مسئلہ ہو گیا ہے، میں گاؤں میں جاتا ہوں، عام بندے سے میں ملتا ہوں، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ یار یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، ایک گاؤں میں جاتا ہوں، ایک گاؤں میں اتنے مسائل وہ رکھ دیتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ یہ تو سارا بجٹ ہی اگر لگا دوں تو اس کے مسائل نہیں ختم ہو گئے۔ مطلب اتنے گمبھیر ہمارے مسئلے ہیں۔ بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک بندے کے 4 بچے ہیں، اس نے بڑی مشکل سے ان کو پڑھایا پالا ہے، ہم ان کو نوکری نہیں دے سکتے۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ قرض میں جکڑا ہوا ہے بندہ، ہم اس کی کوئی مدد نہیں، بیمار ہے تو ہم اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر اس ساری سیاست کا، اس ساری الیکشن کا، اس سارے پروسیس کا، اس سارا ہلا گلا کا مقصد صرف یہ ہے کہ اے نہیں تو بی نہیں تو صحیح، کیا فائدہ ہے پھر اس کا؟ اب تو بیٹھنا ہوگا آپ کو، اگر یہ آپ کا سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا تو خدا کے لیے اس کو مینڈ کریں، اس میں امپروومنٹ لائیں، سب مل کر کریں کہ یار کیوں نہیں چلتا، لیکن پرانے طریقے سے نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا۔ آئی ایگری وتھ یو۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔